مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بطور ایک امام، بطور ایک لیڈر، بطور ایک خلیفہ بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. یہ کسی اس کے حدیث سے اوپر یہ ظاہر ہوتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں جی تو بالکل. تو اس کے اوپر یہ میرا کہنا تو ہے نہیں، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے. مسلمانوں کا ایک بھی فرقہ، ایک بھی اسکول آف تھاٹ انکلوڈنگ اہل تشیع، چاہے سنی ہوں یا اہل تشیع ہوں یا اہل سنت کے اندر جتنے بھی فرقے ہوں، ایک کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے یا نہیں. یہ ایگریڈ اپون چیز ہے، اجماع امت ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے وہ نبی یا رسول بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی امتی جو بھی آئے گا امتی بن کر آئے گا، نبی یا رسول بن کر نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخالفین جماعت اسلام احمدیہ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تمام علماء ایک نبی کے منتظر ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے. لیکن یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ جب مسیح آئیں گے تو وہ اسلام کے لیے آئیں گے، وہ امتی نبی ہوں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں گے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر اوقات پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو مسیح آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے، بلکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ 4 بار کہا. پھر مشہور عالم شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الصحیح میں لکھتے ہیں وَهَذَا صِفَةُ خاتم الرسل، یعنی یہ صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل کی دی گئی ہے، الذی لا یأتی بعدہ نبی، اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ینسخ شرعہ، جو کہ ان کی شریعت کو منسوخ کر سکے. پھر انہی کے عالم امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں فَإِن تَخَيَّلَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام قد ذهب وصف النبوة عنه وانسلخ منه فهذا قول يقارب الكفر، کہ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صفت نبوت چھین لی جائے گی، پھر یہ قول تو کفر کے نزدیک ہے. لِأَنَّ النَّبِيَّ لَا يَذْهَبُ عَنْهُ وَصْفُ النُّبُوَّةِ أَبَدًا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ، کیونکہ نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس سے صفت نبوت کبھی بھی چھین لی جائے، نہ اس کی زندگی میں نہ وفات کے بعد. یعنی ان کے علماء کے نزدیک تو فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ جب مسیح آخر الزمان میں آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، پھر یہ بات کفر ہے. تو حقیقت میں ختم نبوت پہ تو اختلاف ہی نہیں، اختلاف اس بات پہ ہے کہ جس مسیح نے آنا ہے وہ کون سا مسیح ہے. کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی طرف 2000 سال پہلے بھیجے گئے تھے، یا وہ اس امت میں سے ایک مسیح ہوں گے؟ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، بلکہ صحابہ کا پہلا اجماع بھی اسی بات پہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں.
اب ہم انہی کے علماء سے ثابت کریں گے کہ یہ سب ایک نبی کے منتظر ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نبوت کی ضرورت ہے اور ایک نبی آئیں گے، ضرور آئیں گے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو یہ بات کہہ دے کہ وہ مسیح نہیں آئیں گے وہ بھی کافر ہیں، اور جو یہ بات کہہ دے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے وہ بھی کافر ہیں۔ پہلے یہ علماء کہتے تھے کہ جب مسیح آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن الحمدللہ جماعت احمدیہ کی تبلیغ کی وجہ سے ان تمام ملاؤں کو اپنا عقیدہ بدلنا پڑا، اور اب وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اب ان علماء سے ہم سنیں گے کہ مسیح نبی ہی ہوں گے، اور میں نے ہر فرقے کے علماء سے یہ ثابت کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کے حوالے سے آپ کا موضوع جو ہے وہ بالکل مبہم ہے کہ آپ کے اور ہمارے عقیدہ ختم نبوت میں کیا فرق ہے، تو یہ کیا کون سا موضوع ہے؟ تو یہ کوئی نہ کوئی اختلافی بنیادی اختلاف ہے، یہ صرف تعبیر کا اختلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے۔ تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے۔ اب وہ تیسرا سوال کرے گا۔ پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے۔ اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے، ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا۔ اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا، لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ یقیناً نازل ہونے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی رہیں گے، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے۔ اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے، گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں، تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم تو وہ نبی ہوں گے، وہ ان کے بارے میں تو یہ حدیث مسلم شریف کی واضح ترین حدیث ہے کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اللہ ہوں گے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی، جو ایک دفعہ نبی جن کو نبی بنا دیا اللہ نے تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہی رہے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی وہ نشانی وہ قیامت کے قرب میں وہ جناب وہ جب نزول کریں گے تو وہ نبی ہی بن کے آئیں گے، لیکن
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے، وہ امتی نبی ہوں گے، اور میرے آقا کی شریعت کے اوپر وہ عمل کریں گے اور اسی کی شریعت کی اتباع کریں گے اور اشاعت کریں گے۔ قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے۔ بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو، ہم نے غلام قادیانی کو امتی نبی لے لیا۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی۔ تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو وہی کہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبیوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وہی کرے گا۔ آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے۔ میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے۔ میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے
کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھنونا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے۔ روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی۔ پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں۔ امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ شکریہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد